دیکھیں منیر صاحب، ہم نے صرف اتنا مطالبہ کیا تھا کہ ہمارے بیٹے کو بجائے مہنگے فرنیچر کے ایک عدد 1 to 5 موٹر سائیکل لے کر دے دی۔ اسے آفس جانے میں مسئلہ ہوتا ہے، لیکن آپ نے اتنا گھٹیا قسم کا فرنیچر دیا اپنی بیٹی کو کہ سارے خاندان والے باتیں کر رہے ہیں۔ شعیب کے ابو منیر صاحب کو لوگوں کے درمیان ذلیل کر رہی تھی۔ تبھی ان کے برابر میں بیٹھے منیر صاحب کے بہنوئی کہنے لگے، انتہائی گھٹیا انسان ہیں آپ لوگ۔ ارے اس آدمی کی جتنی حیثیت ہوگی وہ ویسا ہی جہیز دے گا نا اپنی بیٹی کو، اور آپ لوگ اسے تانے مار رہے ہیں۔ یہ آپ نے گھٹیا آدمی کس کو کہا؟ میرے باپ کو۔ دولہا بنا شعیب اچانک ہی ہتھے سے اکھڑ گیا، پھر اپنے باپ سے کہنے لگا، چلے ابو، مجھے نہیں کرنی یہ شادی۔ ایک تو یہ لوگ آپ کو گالیاں دے رہے ہیں، اوپر سے آپ اس غریب گھر میں میری بارات لے کر آ گئے۔ اس سے اچھی لڑکی مجھے مل سکتی تھی، لیکن آپ کو شوق تھا اپنی پرانی دوستی نبھانے کا۔ شعیب کے والد کو بھی غصہ آ گیا تھا۔ ہاں ہاں، ہم بارات واپس لے کے جائیں گے۔ انہوں نے مجھے گھٹیا انسان کہا، تو پھر ان گھٹیا انسانوں میں اپنی بیٹی کی شادی کیوں کر رہے ہیں؟ منیر صاحب انہیں منانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن وہ لوگ کسی طور پر ماننے کو تیار نہیں تھے۔ تب ان کے بہنوئی کہنے لگے، ارے جانے دیجئے منیر صاحب، ان گھٹیا اور جاہل لوگوں کو اپنی بیٹی دیکھ کر کیوں اس کی زندگی خراب کر رہے ہیں؟ خوب بحث و تکرار ہو رہی تھی۔ سیف جو بیزار شکل لیے آخری سیٹ پر بیٹھا موبائل چلا رہا تھا، اس ہجوم کے احتیال میں دیکھ کر حیران رہ گیا۔ آج وہ اپنی خالہ زاد حرم کی شادی میں آیا تھا، امی کی لاکھ منت و سماجت کے بعد، لیکن اسے نہیں پتا تھا کہ شادی میں یوں ہنگامہ پھوٹ پڑے گا۔ پھر بات اتنی بڑھی کہ وہ لوگ بارات لے کر واپس چلے گئے۔ سب کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ حرم دلہن بن کر تیار بیٹھی تھی، اس کے سر پہ ماں کا سایہ نہیں تھا، صرف ایک والد ہی تھا، سر پہ ہاتھ رکھنے والا۔ لال جوڑے میں وہ بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی۔ معصومیت سے بیٹھی مولوی صاحب کا انتظار کر رہی تھی۔ جب اس کی دوست جویریہ بھاگتی ہوئی آئی، غضب ہو گیا حرم، تمہاری بارات واپس چلی گئی، نہ جانے کس بات پہ انہوں نے لڑائی جھگڑا شروع کر دیا تھا، تمہارے ابو کی خوب بےزتی کی۔ اس کے ماتھے پر ٹھنڈے پسینے پھوٹ پڑے تھے، یقین نہیں آ رہا تھا، وہ بالکل خاموش صدمے کی کیفیت میں تھی۔ تبھی خالہ زرینہ باہر سے اندر چلی آئی، میری بچی پریشان مت ہو، اللہ ہی کوئی اسباب پیدا کرے گا۔ سارے مہمانوں میں چہمگوئیاں ہو رہی تھی، جبکہ منیر صاحب دل تھامے کھڑے تھے۔ ایک اکلوتی بیٹی تھی اس کی ذمہ داری، وہ بھی اچھے سے نہ نبھا سکا۔ بہنوئی صاحب جنہوں نے بعد میں گاڑی تھی، اب آئیں بائیں شائیں کر رہے تھے، لیکن وہ بھی اپنی جگہ ٹھیک تھے۔ وہ لوگ سچ میں ہی بہت ہی لالچی تھے۔ شعیب کے گھر والے، جن کی اصلیت عین نکاح کے وقت کھلی تھی، کیونکہ انہوں نے منیر صاحب کے سامنے شرط رکھی تھی کہ وہ یہ گھر اپنے ہونے والے اکلوتے داماد کے نام کر دیں، لیکن منیر صاحب کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میری بیٹی کی آنکھوں میں سوال ہوں گے کہ میں اس معصوم کے سوالوں کا جواب کیسے دوں گا کہ گھر آئی اس کی بارات واپس چلی گئی۔ زرینہ بیگم نے اپنے معصوم سی بھاجی کو دیکھا۔ حرم جو نہ دکھ کی کیفیت میں تھی اور نہ ہی خوشی کی جھلک تھی اس کے چہرے پر، وہ معصوم تو عجیب سی حالت میں ان کے سامنے بیٹھی تھی۔ شاید اسے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا۔ لڑکیوں کی آنکھوں میں کئی خواب ہوتے اپنی شادی کے حوالے سے، وہ سب خواب اس کی عین بارات والے دن ٹوٹ جائیں گے، یہ اس نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ زرینہ بیگم پریشان چہرہ لیے سیف کے پاس آئی تھی۔ کیا تماشا ہو رہا ہے امی یہاں پر؟ چلے ہم گھر چلتے ہیں، سیف ماں سے سرگوشی میں کہنے لگا۔ امی نے گھور کر اسے دیکھا تھا۔ یہاں طوفان آ گیا ہے اور تم گھر جانے کی بات کر رہے ہو؟ جانتے بھی ہو حرم اور بھائی صاحب کتنے صدمے میں ہیں۔ بھائی صاحب تو رو رہے ہیں، ہمارے دکھ کی ان کی اکلوتی بیٹی ہے، حرم اور میری بہن کی آخری نشانی۔ سیف، میں تم سے خواہش کا اظہار کر رہی ہوں، خدا کے لیے میری یہ خواہش پوری کر دو، تم حرم کو اپنا لو۔ یہ سن کر وہ ایک دم حیرت سے اچھلا تھا۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ آپ کا دماغ تو ٹھیک ہے؟ میں ٹھیک کہہ رہی ہوں بیٹا، اس وقت حرم کو کسی کے سہارے کی ضرورت ہے، سارے مہمان جمع ہیں، اگر آج اس کی ڈولی نہیں اٹھی تو کبھی بھی نہیں اٹھے گی، لوگ اس کے بارے میں طرح طرح کی باتیں بنائیں گے، میں جانتی ہوں کہ وہ لڑکی کیسی ہے، تم اس سے شادی کر لو سیف۔ امی نے ایک دم اس کے سامنے ہاتھ جوڑے تو وہ بدک گیا۔ تھوڑی دیر بعد امی نے ابو کو بھی بلا لیا تھا۔ ان دونوں نے مل کر اسے ایسا راضی کیا کہ وہ ان کی بات نہ ٹال سکا اور نکاح خواہ کے سامنے بیٹھ گیا۔ سب حیران تھے۔ آہستہ آہستہ مہمان جو رخصت ہو رہی تھی ایک دم ہی رک گئے۔ شادی کا کھانا کھول دیا گیا تھا کیونکہ تھوڑی ہی دیر بعد
सैफ और हरम का निकाह पढ़ा दिया गया था। मुनीर साहब की आंखों में खुशी के आंसू थे। जरीना बेगम एक रईस खानदान से थी। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वो उन्हें अपनी भांजी को अपनी बेटी की बहू बना लेंगी, लेकिन उन्होंने ये भी सुन रखा था कि सैफ की पहली मंगनी हो चुकी है। बस अब जो तकदीर के फैसले थे। थोड़ी ही देर बाद ना चाहते हुए सैफ ने माँ बाप की खुशी की खातिर हरम से निकाह के लिए हाँ कह दी थी। अब वो उसके पहलू में बैठी थी, खाली खाली हाथों से अपनी सफ़ेद हथेलियों को देख रही थी कि तकदीर उसे कहाँ से कहाँ ले आई। उसका वो नखरीला खालाजाद कज़न जो कभी उससे मिलने तक नहीं आया था, ना उसका हाल चाल पूछने, जिसके अंदर बला का गरूर था, आज वो शोहर बनकर उसके बराबर में बैठा था। आगे की जिंदगी कैसे गुजरने वाली है ये सब उसने आने वाले वक्त पे छोड़ दिया था। फिलहाल बाबुल की दुआएं लेती वो खाला के घर रुखसत हो गई थी। ना कोई कमरे में सजावट थी और ना ही किसी किस्म का कोई इजाफी सामान रखा गया था। उस कमरे में सारा सामान सैफ का ही था जो वो इस्तेमाल करता था। पूरा फर्निश्ड कमरा था, एसी भी लगा हुआ था। इतनी ठंडक के बावजूद हरम के चेहरे पर पसीने की चमक थी और हथेलियाँ गीली हो रही थी। बिल्कुल एक नए रिश्ते में मुंसलिक जो हो गई थी वो सैफ के साथ जो उसका खालाजाद कज़न था। लेकिन हरम को याद नहीं था कि कभी वो उससे मिलने आया हो या कभी उसका हाल चाल पूछा हो। खाला उसे उसके कमरे में बिठा के चली गई थी। फिर रात के 2 बजे तकरीबन सैफ अपने कमरे में आया था। हरम को अपने कमरे में दुल्हन बना बैठा देखकर वो हैरत से उछल पड़ा। फिर गुस्से से कहने लगा, लो गले का तोक बनकर तो मेरी जिंदगी में शामिल हुई हो, जबरदस्ती के रिश्ते में मुंसलिक होकर। अब मुझसे उम्मीद लगाकर बैठी हो कि मैं तुम्हारी तारीफें करूं, तुम्हारी रोनुमाई का तोहफा दूं और बताऊं कि तुमसे शादी होने के बाद मैं कितना खुश हूं। यानी कि सब झूठ कहूं। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है मेरे दिल में। ये शादी सिर्फ मैंने अम्मी अबू के कहने पे की है, तुम्हारे बाप की इज्जत बचाने के लिए, और शायद तुम्हारी भी। सैफ ने उसे खरी खरी सुना दी थी। हरम जिल्लत के मारे सुर्ख चेहरा लिए उसकी बातें सुनती रही। वो क्या कहती, उसके लब सिले हुए थे। वो तो खुद अपने होने वाली किस्मत के खेल पर हैरान थी। उसे यूं साकित बैठा देखकर सैफ ने मजीद उसे जलील किया था। अब जल्दी से उठ जाओ इस बेड से, मुझे सोना है। रात के 2 बजने वाले हैं, तुम भी कोई जगह देके सो जाना। मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं बनेगी जिंदगी भर के लिए, क्योंकि तुम जबरदस्ती मेरी जिंदगी में शामिल हुई हो। अपनी लाइफ पार्टनर के हवाले से मेरे कुछ ख्वाब थे, कुछ ख्वाहिशें थी जो मुझे अम्मी अबू की जबरदस्ती के बंधन की वजह से कुर्बान करनी पड़ी। सैफ को शदीद गुस्सा आ रहा था। उसका गुस्सा देखकर हरम जल्दी से बेड से उठ खड़ी हुई और फिर ड्रेसिंग रूम में चली गई। अपने जेवर भी उतार दिए और हेयर स्टाइल भी खोल दिया। फिर लहंगे का दुपट्टा लेकर वॉशरूम से बाहर आई थी। सैफ अभी तक जागता हुआ मोबाइल चला रहा था। उसके चेहरे पर परेशानी थी। उसने एक नज़र झुकाए खड़ी हरम को देखा जो न जाने क्या तलाश कर रही थी। तभी उसकी नज़र काले रंग के बैग पे पड़ी तो वो उसी की तरफ बढ़ गई। बैग से अपने कपड़े निकाल कर उसने वॉशरूम में जाकर तब्दील कर लिए थे। अब वो सोने की जगह तलाश कर रही थी। बेड पे वो बड़े सुकून से लेटा हुआ था। हरम सोचने लगी कि मैं नीचे कारपेट पे लेट जाती हूँ ताकि ये इंसान सुकून से सो जाए जिसकी जिंदगी में ज़बरदस्ती मुझे शामिल किया गया है। शायद वो मेरे बेड पे सोना पसंद ना करे। यही सोचकर वो जैसे ही तकिया नीचे रखने लगी, सैफ की कड़कड़ाती आवाज़ आई थी, अच्छा मजलूमियत के ड्रामे करना चाहती हो, नीचे सोकर ये दिखाना चाहती हो अम्मी को कि मैंने तुम्हें कबूल नहीं किया, मैं उनकी नज़रों में बुरा बन जाऊं। हरम एकदम ही घबरा के उठ बैठी। जी नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा। आप सुकून से सो जाए बेड पर, मैं यहाँ लेट जाऊंगी। कोई ज़रूरत नहीं है ज़्यादा मजलूमियत के ड्रामे करने की, ऊपर आके लेट जाओ चुप करके। उसके गुस्से भरे लहजे पर वो खामोशी से बेड के कोने पर बैठ गई थी। फिर अपने मेहंदी लगे हाथों को देखकर आंसू बहाने लगी। उसने ये सब नहीं सोचा था। वो हैरान थी कि किस्मत ने उसके साथ ये सब क्यों किया और शुएब के घर वालों ने ऐन निकाह के वक्त अपना लालिश क्यों दिखाया। शादी से पहले वो तो लोग बहुत ही अच्छे बन रहे थे। उसे आज भी अच्छी तरह याद थी वो सारी बातें। एक एक करके जिंदगी की पुरानी तल्ख यादें याद आई तो आंखें खुद ब खुद आंसू बहाने लगे। अम्मी के इंतकाल के बाद वो और अब्बू एक दूसरे का सहारा थे। अब्बू एक सरकारी स्कूल के मामूली से टीचर थे। सारी जिंदगी की तनख्वाह में उन्होंने अपना घर बनाया था और बस एक मोटरसाइकिल थी।
لیکن بینک میں وہ پیسے جمع کر رہی تھی حرم کی شادی کے لیے۔ گریجویشن کرنے کے بعد وہ بچوں کو ٹیوشن پڑھا دیتی اور ساتھ ہی محلے پڑوس کے لوگوں کے کپڑے بھی سلائی کر لیتی تھی۔ پھر ایک دن رشتہ کروانے والی عورت راشدہ آنٹی ایک آدمی اور ایک عورت کو لے کر چلی آئی۔ اس دن اتوار ہونے کی وجہ سے ابو گھر پر ہی تھے، جبکہ حرم پڑوس میں رہنے والی بانو باجی کا سوٹ سلائی کر رہی تھی۔ وہ حیران تھی کہ یہ اجنبی لوگ کون ہیں۔ پھر راشدہ آنٹی ابو کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہنے لگی، تم نے مجھے کہا تھا نا حرم کے رشتے کے لیے، تو میں اسی سلسلے میں انہیں لے کر آئی ہوں۔ یہ سن کر ابو خوش ہو گئے تھے۔ وہ عورت حرم کو دیکھ رہی تھی۔ ماشاء اللہ، آپ کی بیٹی تو بہت ہی خوبصورت ہے، میری سوچ سے بھی زیادہ۔ دراصل میرا شعیب بھی آفس میں جاب کرتا ہے، بہت ہی پڑھا لکھا ہے، یونیورسٹی میں بھی تعلیم حاصل کی ہے۔ وہ بڑھا چڑھا کر اپنی بیٹی کی تعریفیں کر رہی تھی۔ پھر یہ سن کر وہ اور خوش ہو گئی کہ حرم ان کی اکلوتی بیٹی تھی، گھر بھی اچھا خاصا تھا۔ ان کی لالچی نگاہیں گھر کو دیکھ رہی تھی کہ نہ جانے کتنا ڈھیر سارا خزانہ منیر صاحب نے اپنی بیٹی کے لیے چھپا رکھا ہوگا۔ وہ سب کچھ جہیز میں دیں گے تو بیٹے کی عیش ہو جائیں گے۔ لیکن منیر صاحب ایک سیدھی سادی انسان تھے۔ انہوں نے ان لوگوں کی فطرت کی جانچ پڑتال نہیں کی، بس لڑکا دیکھا تو انہیں بھی پسند آیا اور رشتے کے لیے ہاں کہہ دی۔ حرم نے شعیب کو صرف تصویر میں ہی دیکھا تھا۔ اس دن بھی وہ رات کو کپڑے سلائی کر رہی تھی جب ابو اس کے پاس آئے۔ کیوں میری بیٹی اتنی محنت کر رہی ہو، اپنی جان کو تھکاتی ہو؟ تم تو شہزادی ہو میری، تمہاری ماں سے وعدہ کیا تھا کہ اپنی بیٹی کو شہزادی کی طرح رکھوں گا۔ یہ سن کر وہ مسکرا دی۔ ارے ابو، میں تو اپنی شوق کی وجہ سے سلائی کرتی ہوں۔ آپ جانتے ہیں نا مجھے فیشن ڈیزائننگ کا کتنا شوق ہے، اس لیے بس اپنا شوق پورا کرنے کی خاطر کپڑے سلائی کر لیتی ہوں۔ تو وہ خوش ہو کر مجھے سلائی دے دیتے ہیں، باقی میں اتنی محنت بھی نہیں کرتی کہ خود کو تھکاؤں۔ ابو یہ سن کر مسکرا دیے۔ ٹھیک ہے، پھر تم اپنے جہیز کے لیے کپڑے سلائی کرنا شروع کر دو، کیونکہ جلد ہی میں اپنی بیٹی کو رخصت کرنے والا ہوں۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ ہرگز نہیں، مجھے اتنی جلدی شادی نہیں کرنی۔ اگر میں رخصت ہو کر چلی گئی تو آپ اکیلے رہ جائیں گے۔ اسے باپ کی فکر تھی۔ منیر صاحب مسکرا دیے۔ ارے بیٹا، ایک دن تو مجھے اکیلے ہی رہ جانا ہے، ظاہر ہے، لیکن تم آیا کرو گی نا مجھ سے ہر ہفتے ملنے کے لیے، جبھی تو میں نے نزدیک ہی تمہارا رشتہ کیا ہے۔ یہ سن کے وہ شرمانے لگی۔ شعیب کے حوالے سے اس کی آنکھوں میں کافی خواب تھے، جیسے اس نے صرف تصویر میں ہی دیکھا تھا، لیکن دن بدن ان کے مطالبات، ان کا لالچ بڑھتا جا رہا تھا۔ منیر صاحب نے اس کے جہیز میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، لیکن انہوں نے اس بات کا طعنہ دیا کہ انہوں نے جہیز کے سامان میں بہت ہی گھٹیا اور ناکارہ چیزیں دی ہیں جو کسی کام کی نہیں۔ یہ بات وہ حرم سے چھپاتی رہتی تھی، لیکن نکاح کے وقت ان کی سچائی ظاہر ہو گئی تھی، جبھی تو وہ بارات لے کر واپس چلے گئے تھے۔ شاید حرم اور سیف کا نکاح ہونا لکھا تھا، لیکن وہ جانتی تھی کہ سیف کیسا انسان ہے۔ بھلے ہی وہ اس کی سگی خالہ کا بیٹا تھا، لیکن وہ کبھی بھی ان کے گھر نہیں آتا تھا۔ شاید وہ ایک امیر خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کے ابو سنار تھے، گھر میں روپے پیسے کی ریل پیل تھی، اور سیف ان کا اکلوتا بیٹا، دو بیٹیاں جو انہوں نے بڑی شان سے بیاہ کر رخصت کر دی تھی۔ حرم کو اچھی طرح یاد تھا جب وہ اپنی کزنس یعنی کہ سیف کی بہن کی شادی میں گئی تھی ابو کے ساتھ۔ سامیہ اور زہرا کورٹ کے بھاری بھاری سیٹ پہنے اپنی شادی میں خوب دھوم مچائی ہوئی تھی۔ وہ اکیلی ہی ٹیبل پہ بیٹھی رہی۔ خالہ کے پاس اتنی فرصت نہیں تھی، وہ آنے والے مہمانوں کو بھگتا رہی تھی، جبکہ سیف اس کے قریب سے کئی بار گزرا تھا، لیکن ایک دفعہ بھی نہ اسے سلام دعا کی، ابو سے حال چال تک نہ پوچھا تھا۔ گھر آ کر وہ کتنی دیر تک افسردہ رہی تھی، اس بات پر کہ سگی خالہ کا بیٹا ہونے کے باوجود وہ اجنبیوں کی طرح اس سے برتاؤ کر رہا تھا۔ یہ بات اس نے ابو سے کہی تو وہ مسکرا دیے۔ ارے بیٹا، بڑے لوگ ہیں، دولت کا گھمنڈ تو اچھے اچھوں کو غرور میں لے آتا ہے، تم زیادہ نہ سوچ ان کے بارے میں۔ نہیں ابو، بھلا میں کیوں سوچوں گی ان مغرور لوگوں کے بارے میں؟ لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ آج وہ اس کے کمرے میں اس کے بستر پر سو رہی ہوگی۔ تقدیر بھی اسے کہاں سے کہاں لے آئی تھی۔ بنا اپنے وجود کو جنبش کیے وہ چپ چاپ بیڈ پہ لیٹی آنسو بہاتی رہی۔ اگلی صبح وہ خود ہی خالہ کے پاس جا کر لاؤنج میں بیٹھ گئی تھی۔ وہ اسے دیکھ کر مسکرا دی۔ میری بچی، میری کتنی خواہش تھی کہ تمہاری شادی سیف سے ہو، اور خدا نے میری سن لی۔ آخری وقت میں باجی سے وعدہ کیا تھا میں نے۔ زرینہ خالہ نے اسے گلے لگا لیا تھا۔ وہ خاموش رہی، اس کے چہرے پر کوئی خوشی نہیں تھی۔ وہ شرمندگی سے خود ہی محسوس کر گئی کہ سیف کا رویہ اس کے ساتھ ٹھیک نہیں۔
اسے سمجھاتے ہوئے کہنے لگی، دیکھو بیٹا، تم جانتی ہو نا کہ کن حالات میں تمہاری اور سیف کی شادی ہوئی ہے، اس لیے وہ کچھ الٹا سیدھا بول دے تو دل پر لینے کی ضرورت نہیں۔ آہستہ آہستہ دیکھنا خدا تمہیں تمہارے دل میں آہستہ آہستہ دیکھنا خدا خود ہی تمہارے دل میں اور اس کے دل میں محبت بھر دے گا۔ مجھے پورا یقین ہے۔ خالہ کی بات پہ اسے تھوڑا حوصلہ ہوا تھا، لیکن تھوڑی ہی دیر بعد اندھی طوفان کی طرح کوئی لاش میں آیا تھا۔ وہ اس لڑکی کو دیکھ کر بری طرح گھبرا گئی۔ او ہو، تو آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہو ہی گئی۔ وہ زرینہ بیگم کے سامنے کھڑی ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہہ رہی تھی۔ اس کے لہجے میں بلا کی نفرت تھی اور نظروں میں حقارت۔ وہ تفکر بھری نظروں سے حرم کے وجود کو دیکھ رہی تھی۔ تبھی زرینہ بیگم غصے سے کہنے لگی، تم کیوں صبح ہی صبح چلی آئی؟ کیا یہ خیر سن کر تمہارے دل میں کوئی چنگاری بھڑک گئی تھی؟ زرینہ بیگم نے بھی اسے سخت سستے سنانے میں دیر نہ کی تھی۔ میں صرف سیف سے سوال کرنے آئی ہوں، آخر اس نے مجھے دھوکہ دیتے ہوئے شرم نہیں آئی؟ آپ نے تو یہ منگنی ختم کر دی تھی اس پر دباؤ ڈال کر، لیکن اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا شادی کا، اور شادی کر لی اپنی کزن سے۔ کہاں ہے وہ؟ تن تنائی ہوئی اس کے کمرے میں جانے لگی تو اچانک زرینہ بیگم اس کے سامنے آ گئی۔ کل ہی اس کی شادی ہوئی ہے اور آج وہ سو رہا ہے اپنے کمرے میں، یہ سامنے اس کی دلہن بیٹھی ہے۔ پھر بھی تمہیں کوئی شک ہے تو تم اس سے سوال کر سکتی ہو، لیکن اب اس کی زندگی میں تمہاری کوئی جگہ نہیں آئمہ۔ یہ سنتے ہی آئمہ کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ او ہو، یہ مظلوم مسکین شکل والی اس کی بیوی ہے جس کی شکل سے ہی غربت ٹپک رہی ہے۔ لیکن میرا بھی آپ سے ایک وعدہ ہے کہ سیف کو میں اپنا شوہر بنا کے رہوں گی، چاہے پھر مجھے اس لڑکی کو طلاق دلوانی پڑے۔ تن فن کرتی جیسے وہ آئی تھی ایسے ہی اندھی طوفان کی طرح واپس چلی گئی، جبکہ حرم کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ کیا معاملہ تھا، اسے ابھی تک سمجھ نہیں آئی تھی کہ یہ لڑکی کون تھی اور زرینہ بیگم اور اس کی آپس میں کس بات پہ تکرار ہو رہی تھی، لیکن اس کا چہرہ خوف سے زرد پڑ گیا تھا۔ اس لڑکی کی بات سن کر وہ اسے طلاق دلوا کے رہے گی، اگر اسے طلاق ہو گئی تو ابو کے دل پہ کیا گزرے گی؟ اسے یوں پریشان دیکھ کر زرینہ بیگم نے حرم کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ میری بچی، پریشان مت ہو، یہ لڑکی اور اس کے گیدڑ بھبکیاں کسی کام کی نہیں ہیں، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ خالہ، یہ لڑکی کون تھی؟ وہ جھجکتے ہوئے پوچھنے لگی۔ بیٹا، یہ آئمہ تھی، تمہارے انکل ہے نا، ان کے دوست کی بیٹی۔ دراصل 1 سال پہلے میں نے سیف اور اس کی منگنی کی تھی، سیف کی خواہش پر، لیکن یہ لڑکی بہت ہی بگڑی ہوئی اور آوارہ ہے اور بہت زیادہ بدتمیز بھی۔ ابھی تم نے اس کا تماشا دیکھ ہی لیا ہوگا، اس لیے تمہارے انکل اور میں نے ان دونوں کی منگنی ختم کر دی، لیکن یہ ابھی تک سیف کے پیچھے پڑی ہے۔ سیف نے بھی اسے کسی لڑکے کے ساتھ دیکھ لیا تھا ایک ڈانس کلب میں، لیکن یہ اور اس کا باپ اپنے انسلٹ کا بدلہ لینا چاہتے ہیں ہم لوگوں سے، اس لیے وہ سیف کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی۔ حرم کی رنگت بدل رہی تھی، وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ زندگی اس کے ساتھ یوں کھیل کھیلے گی۔ سیف نے رات کو ہی اسے اپنی ناپسندگی اور نفرت کا اظہار کیا تھا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آئمہ کو اپنی زندگی میں واپس لانا چاہتا تھا، لیکن خالہ نے زبردستی میری شادی اس سے کر دی۔ اب وہ ضرور مجھے چھوڑ دے گا، مجھے طلاق دے کر آئمہ سے شادی کر لے گا۔ اس کے دل میں نئی نئی خدشات جنم لے رہی تھی۔ تبھی سیف اٹھ کر کمرے سے باہر آیا۔ وہ سفید ٹی شرٹ اور بلیک ٹراؤزر میں ملبوس تھا۔ آتے ہی لاؤنج میں لیٹ گیا، لیکن تبھی اس کی نظر سامنے بیٹھی حرم پہ پڑی تھی تو اسے جیسے کل کا واقعہ پوری شدت سے یاد آیا کہ کس طرح اس لڑکی کو زبردستی اس کے سر پہ مسلط کر دیا گیا، امی نے صرف اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے۔ اس کے منہ کے زاویے بگڑ گئے تھے۔ پھر وہ ناراضگی بھرے لہجے میں امی سے کہنے لگا، ناشتہ ملے گا یا نہیں، یا پھر میں گھر سے باہر چلا جاؤں؟ امی نے غصے سے اسے دیکھا۔ کیوں گھر سے باہر جاؤ گے؟ اب تمہاری بیوی آ گئی ہے، گھر سے باہر جانے کی کوئی ضرورت نہیں، یہی تمہیں ناشتہ لا کر دے گی، تمہاری ہر ضرورت کا خیال رکھے گی۔ یہ میری بیوی نہیں، صرف آپ کی بھانجی ہے جسے آپ نے زبردستی میری بیوی بنا دیا ہے، اس نے صاف ماں کے منہ پہ کہہ دیا تھا حرم کے سامنے، جبکہ وہ شرمندگی سے لال چہرہ لیے منہ نیچے کر کے بیٹھی رہی۔ اس کے اندر اتنی ہمت بھی نہ ہو رہی تھی کہ اٹھ کر یہاں سے کسی کونے میں جا کر چھپ جاتی۔ زرینہ بیگم نے غصے سے سیف کو دیکھا تھا۔ ایسی باتیں مت کرو، وہ بھی حرم کے سامنے، اس کے دل پہ کیا گزرے گی؟ انہوں نے اسے احساس دلانا چاہا، لیکن سیف نے ماں کی باتوں کا کوئی جواب نہ دیا تھا۔ شعیب کے گھر والوں نے اس کا سارا جہیز کا سامان واپس بھجوا دیا تھا۔ منیر صاحب نے زرینہ بیگم کو فون کیا
کہ میں حرم کا جہیز بھجوانا چاہتا ہوں۔ یہ سن کے وہ پریشان ہو گئی۔ رہنے دے بھائی صاحب، کیا ضرورت ہے سامان وغیرہ کی؟ ہمارا خود کا گھر پورا بھرا پڑا ہے سامان سے۔ انہیں مناسب لفظوں میں منع کرنا چاہا، لیکن وہ اصرار کرتے ہوئے کہنے لگی، میں نے بہت چاہ سے اپنی بیٹی کا جہیز خریدا تھا زرینہ۔ یہ سن کر وہ انکار نہ کر سکی، لیکن سیف نے جیسے اپنے کمرے میں سجا حرم کا فرنیچر دیکھا، وہ غصے سے چیخنے لگا، یہ کس نے سیٹنگ چینج کی ہے میرے کمرے کی؟ حرم جو ابو کا بھیجا ہوا فرنیچر دیکھ کر اپنی آنکھیں نم کیے بیٹھی تھی، اس کے غصے پر خوف سے کانپنے لگی، لیکن زرینہ بیگم نے سیف کو چپ کروا دیا تھا۔ کیوں اتنا غصہ کر رہی ہو؟ یہ سارا سامان حرم کا ہے، اس کے والد صاحب نے تحفتاً بھیجا ہے اپنی بیٹی کو۔ سیف لب بھیج کے رہ گیا۔ رات کو وہ بیڈ کے کونے پر ٹکی تھی، لیکن سیف نے اسے غصے سے دیکھا۔ سمجھ نہیں آتی لوگ زبردستی کسی کی زندگی میں کیسے داخل ہو جاتے ہیں اور پھر دوسروں سے امیدیں لگا لیتی ہیں کہ انہیں خوش بھی رکھا جائے۔ وہ اس کی بات کا مطلب خوب اچھے سے سمجھتی تھی، تبھی دھیمے لہجے میں کہنے لگی، میں نے آپ سے کوئی ایسی امید نہیں لگائی، آپ میری ذات کو خود پر بوجھ نہ سمجھیں۔ اچھا تو کیا تم اسے دوسری شادی کی اجازت دو گے؟ وہ بھلے مذاق میں سے بات کر رہا تھا۔ حرم سنجیدگی سے کہنے لگی، جی مرضی ہے آپ کی، بھلے آپ کر لیجئے دوسری شادی، میں کبھی آپ سے گلہ نہیں کروں گی۔ میں جانتی ہوں مشکل وقت میں آپ نے میرا اور میرے ابو کی مدد کی، ورنہ 4 لوگوں میں ہماری عزت خراب ہو جاتی اور لوگ مجھے طرح طرح کی باتیں کر کے بدنام کرتی۔ آپ نے مجھے اپنا نام دیا، یہ احسان ہے آپ کا میری ذات پر۔ اس کی بات سن کے وہ حیران رہ گیا۔ تبھی آئمہ کا میسج اس کے موبائل پر آیا تھا۔ نئی بیوی کے ساتھ مصروف ہوں گے یقیناً۔ وہ حد سے زیادہ جیلس ہو رہی تھی۔ چند سال پہلے ایک بزنس پارٹی میں اس کی آئمہ سے ملاقات ہوئی تھی۔ وہ ابو کے دوست شہراز صاحب کی بیٹی تھی۔ پھر ان کے درمیان قربتیں بڑھنے لگی۔ ان دونوں کے بڑوں نے ان کی منگنی کر دی تھی، لیکن وہ جو اسے بہت ہی اچھی اور سلجھی ہوئی لڑکی سمجھتا تھا، وہ سارے خواب ٹوٹ گئی تھی۔ جب اس نے آئمہ کو ایک ڈانس کلب میں دیکھا، وہ ایک لڑکے کے بازو میں جھول رہی تھی۔ بعد میں وہ اس سے اتنا ناراض ہوئی کہ منگنی ہی توڑ دی، لیکن آئمہ اس کے پیچھے پڑی تھی۔ میں نے کہا نا، اس منحوس لڑکی نے مجھے ڈرنک پلا دی تھی، لیکن تم وہاں کرنے کیا گئی تھی؟ شریف لڑکیوں کا وہاں کیا کام؟ آئمہ نے غصے سے اسے دیکھا۔ اگر شریف لڑکیوں کا وہاں کوئی کام نہیں ہے تو شریف لڑکوں کا بھی وہاں کچھ کام نہیں ہے۔ آخر تم وہاں کیا کرنے گئی تھی؟ اب آئمہ نے اس سے سوال کیا تھا۔ سیف نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ مجھے تمہاری ڈیڈی کا ہی فون آیا تھا کہ جا کر پتہ کرو، رات کے 2 بج گئے ہیں اور میری بیٹی ابھی تک گھر نہیں آئی۔ تبھی مجھے تمہاری فرینڈ تاشا نے بتایا تھا کہ اکثر تم اس ڈانس کلب میں جاتی ہو، وہاں تمہیں دیکھنے ہی گیا تھا آئمہ شہراز صاحبہ۔ اب وہ لاجواب ہو گئی تھی۔ کئی مہینوں تک دونوں میں کوئی بات چیت نہ ہوئی، منگنی بھی ختم ہو گئی، لیکن پھر سے آئمہ نے اس سے رابطہ قائم کر لیا۔ دل ہی دل میں وہ اسے چاہتا تو تھا، لیکن زرینہ بیگم پریشان تھی۔ وہ اس ماڈرن آزاد خیال لڑکی کو بیوی بنا کر نہ لے آئی کسی دن۔ ایک دن چپکے سے حرم کا رشتہ لینے بھی گئی، لیکن منیر صاحب نے کہا کہ میں نے اس کی منگنی کر دی ہے، جلد شادی ہونے والی ہے۔ لیکن انہیں کیا معلوم تھا کہ یہ ہیرے جیسی لڑکی ان کی بیٹی کی زندگی میں شامل ہو جائے گی۔ حرم جانتی تھی کہ سیف نے ابھی تک اسے اپنی بیوی کے روپ میں قبول نہیں کیا، اس لیے وہ خود کو مصروف رکھتی، کبھی کچن میں کھڑی کھانا پکاتی تو کبھی لاؤنج کی صفائی کر دیتی، کبھی اپنے کمرے میں کئی گھنٹے تک ایسے ہی بیٹھی رہتی۔ وہ بہت ہی خاموش رہنے لگی تھی، لیکن اس دن زرینہ بیگم نے اس کے ہاتھ تھام لیے۔ میری بچی، تم اس گھر کی بہو نہیں بلکہ بیٹی ہو۔ سامیہ اور زہرا بہت جلد آنے والی ہیں تم سے ملنے کے لیے۔ وہ تمہیں دیکھیں گی تو کیا کہیں گی کہ ہماری نئی نویلی بھابھی نے کیا حالت بنا رکھی ہے۔ میں کیا کروں خالہ، میں تو ٹھیک ہوں، وہ معصومیت سے کہہ رہی تھی تو زرینہ بیگم مسکرا دی۔ تیار ہو کے رہا کرو، تمہیں دیکھ کر ہر کوئی کہے کہ تم ایک سہاگن ہو۔ ہاں، تمہاری چوڑیاں، اچھے کپڑے، دیکھو بال کی بھی کیسی چٹیاں بنا رکھی ہیں۔ چلو میں تمہیں اپنے ساتھ پارلر لے کر چلتی ہوں۔ لاکھ اس کے منع کرنے کے باوجود زرینہ بیگم زبردستی اسے اپنے ساتھ شہر کے اچھے پارلر میں لے آئی تھی، جہاں وہ ہر مہینے ٹریٹمنٹ کروانے آتی تھی۔ تھوڑی سی محنت سے ہی اس کا لک بالکل چینج ہو گیا تھا۔ وہ اپنے آپ کو پہچان نہیں پا رہی تھی۔ بالوں کی کٹنگ، چہرے کا فیشل۔ گھر جاتے ہی زرینہ بیگم نے اسے تیار ہونے کا کہہ دیا۔ شام کو وہ نکھری سی نکلی۔ وہ لاؤنج میں بیٹھی تھی اپنی ساس کے ساتھ۔
ابو اور سیف دونوں ہی دکان پر ہوتی تھی، لیکن وہاں جلدی ہی گھر آ گیا تھا۔ پہلے تو بلو کلر کے سوٹ میں ملبوس حرم کو اس نے پہچانا ہی نہیں۔ وہ اسے دیکھ کر عجیب سا محسوس کر رہی تھی، لیکن امی نے اسے اشارہ کیا کہ سیف کے لیے چائے بنا کر لائے، لیکن اٹھ کر وہ کمرے میں چلا گیا تھا۔ وہیں اسے چائے دینے گئی۔ کس خوشی میں اتنا تیار ہوئی ہو میری توجہ حاصل کرنے کے لیے؟ سیف کے کہنے پر وہ شرمندہ ہو گئی تھی۔ جی نہیں، خالہ کے کہنے پہ۔ جو بھی تھا وہ بہت ہی اچھی لگ رہی تھی۔ سیف اسے دیکھتا رہ گیا جبکہ وہ پلٹ کر باہر چلی گئی تھی، لیکن حرم کچن میں آ کر آنسو بہا رہی تھی۔ اسے ایسے محسوس ہوا جیسے سیف نے اس کی انسلٹ کی ہے۔ آخر کیوں میں ایسی کوششیں کیوں کر رہی ہوں جبکہ وہ مجھے بتا چکا ہے کہ میں اس پہ زبردستی مسلط کی گئی ہوں، اس کے گلے کا توق بن چکی ہوں، پھر بھی مجھے ایسی کوششیں نہیں کرنی چاہیے۔ خالہ کی آواز پر اس نے جلدی سے آنسو صاف کیے تھے۔ پھر رات کا کھانا بڑے اہتمام سے تیار کیا گیا تھا۔ گھر میں زیادہ لوگ بھی نہیں تھے، صرف 4 لوگ۔ ایک کام والی ماسی تھی جو رات کے 8 بجے واپس اپنے گھر چلی جاتی تھی۔ وہ کمرے میں آئی تو سیف موبائل پر مصروف تھا۔ کافی دیر تک وہ خاموش بیٹھی رہی۔ جیسے ہی وہ سونے لگا تو حرم اس سے کہنے لگی، سنیں، آپ مجھے کل ابو سے ملوانے لے جائیں گے؟ مجھے ان کی بہت ہی یاد آ رہی ہے۔ سیف نے بے رخی سے اس کی طرف دیکھا، پھر نفی میں سر ہلا دیا۔ تم میری ذمہ داری نہیں بلکہ امی کی ذمہ داری ہو۔ انہوں نے ہی زبردستی تمہیں میری زندگی میں شامل کیا ہے۔ میں جلد آئمہ سے دوسری شادی کر رہا ہوں، اس نے جیسے دھماکہ کیا تھا۔ حرم کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ ابھی تو ان کی شادی کو صرف 1 مہینہ ہوا تھا اور یہ اس پہ کیا قیامت ٹوٹنے والی تھی۔ سامنے ڈریسنگ ٹیبل کے شیشے میں اس نے اپنا چہرہ دیکھا تھا۔ پل بھر میں چہرہ مرجھا گیا تھا۔ جس لڑکی کا شوہر شادی کے 1 مہینے بعد ہی اسے یہ خبر سنائے کہ وہ دوسری شادی کر رہا ہے، اس کے دل پہ کیا گزرے گی۔ حرم یوں ہی ساکت بیٹھی رہ گئی۔ وہ سونے کے لیے لیٹی بھی نہیں تھی، لیکن سیف کو محسوس ہو گیا کہ وہ ابھی تک ایسے ہی بیٹھی ہے، بالکل ساکت۔ تبھی اس نے پلٹ کر دیکھا۔ مذاق کر رہا تھا، میں صرف تمہیں ڈرانے کے لیے یہ بات کہی تھی۔ یہ سن کر حرم نے آنسو بھری نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ یہ مذاق نہیں ہو سکتا کہ آپ کے دل میں چھپی کوئی بات ہو یا سچ۔ آپ اس لڑکی سے دوسری شادی کر لیں گے، آپ اس سے محبت کرتی تھی۔ یہ سن کر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دیا۔ میں ایک بار ہی دھوکہ کھاتا ہوں زندگی میں، بار بار نہیں۔ میں نے آئمہ سے شادی نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے، لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ میرا دل تمہیں بھی تسلیم نہیں کر پا رہا۔ مجھے ایسے لگتا ہے کہ ساری لڑکیاں دھوکے باز ہوتی ہیں۔ اس رات آئمہ کو اس ڈانس کلب میں غیر لڑکے کے باہوں میں دیکھ کر جو میرے دل پر قیامت گزری تھی وہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ کوئی لڑکی اتنی دھوکے باز کیسے ہو سکتی ہے؟ میرا دل یہ تسلیم نہیں کر پا رہا تھا۔ آخر تم بھی تو اپنی سابقہ منگیتر سے محبت کرتی ہوگی، کوئی نہ کوئی تصویر خیال میں تمہارے دل میں آ جاتا ہوگا، اس سے ملاقاتیں، اس سے موبائل پر بات کرتی ہوگی، کیا کیا خواب نہیں دیکھے ہوں گی، تو کیا تم وہ سب بھول چکی ہو؟ مجھے اس بات کا غصہ ہے کہ میرے حصے میں ایک ایسی لڑکی آئی جس کے دل پر، جس کے خوابوں پر کسی اور کی حکومت تھی، میری نہیں۔ سیف نے آج اس سے اپنی دل کی بات کہی تھی۔ حرم اس کی بات سن کر حیران تھی۔ جس لڑکی کو اس نے اپنے کبھی سامنے دیکھا نہیں تھا، کبھی اس سے ملاقات ہی نہیں کی تھی، تو اس کا تصور کیسا؟ اس نے شعیب کو صرف تصویر میں ضرور دیکھا تھا، لیکن روبرو کبھی اس سے بات نہیں کی اور نہ ہی کبھی اسے دیکھا تھا۔ تبھی وہ دھیمے لہجے میں کہنے لگی، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا جیسا آپ سوچ رہی ہیں۔ شعیب میرا منگیتر ضرور تھا، لیکن میں نے کبھی اس سے بات نہیں کی۔ اول تو میرے پاس موبائل فون بھی نہیں تھا، اور دوسرا میں نے کبھی اس سے ملاقات کرنے کی کوشش نہیں کی۔ میں نے صرف ابو کی پسند سے اسے منگنی کی تھی، اور پھر اسے میرا کیا قصور تھا؟ ہم مشرقی لڑکیاں ماں باپ کی پسند پہ سر جھکانے والی ہوتی ہیں۔ جس سے شادی کر دیتی ہیں ماں باپ، اسی کے ساتھ ساری زندگی گزارتی ہیں، پھر وہ انسان بھلے ہمیں پسند ہو یا نہ ہو۔ وہ انگلیوں سے بیڈ شیٹ پر لکیریں بنا رہی تھی۔ سیف نے غور سے اسے دیکھا۔ اس کا مطلب ہے کہ میں تمہیں پسند نہیں، تمہارے ساتھ بھی زبردستی کی گئی ہے۔ اس کی بات سن کے وہ گھبرا گئی تھی۔ تبھی جلدی سے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہنے لگی، ایسی تو کوئی بات نہیں، اگر آپ مجھے پسند نہ ہوتی تو میں ایسی کوشش کیوں کرتی کہ آپ مجھے اپنی زندگی میں قبول کر لیں۔ یہ سن کے وہ حیران رہ گیا تھا۔ سچ میں کیا تمہارے دل میں اپنی سابقہ منگیتر کے لیے کچھ نہیں ہے؟ میں ہی سب کچھ ہوں تمہارے لیے۔ سیف نے غور سے اسے دیکھا تھا۔
آج وہ اچھی بھی بہت لگ رہی تھی۔ حرم لب کاٹنے لگی۔ ظاہر ہے آپ شوہر ہیں میرے، آپ سے محبت نہیں کروں گی، آپ کے لیے تیار نہیں ہوں گی تو پھر کس کے لیے ہوں گی؟ یہ سن کر سیف حیران رہ گیا تھا۔ اس کی خاموشی پر وہ کروٹ بدل کر سونے کی کوشش کرنے لگی، لیکن تھوڑی دیر بعد اسے سیف کی آواز آئی تھی۔ جب شوہر مانتی ہو، اس کے لیے تیار ہوتی ہو، تو پھر اتنی دور کیوں رہتی ہو؟ یہاں ہو میرے پاس۔ سیف کی آواز میں بے پناہ نرمی تھی۔ حرم کا دل دھڑکنے لگا۔ اسے کروٹ بدلتے ہوئے بھی بہت ہی شرم محسوس ہو رہی تھی، لیکن سیف نے اس کے سیاہ بالوں کو چھوا تو حرم کا جسم کانپنے لگا۔ وہ اس کی طرف دیکھنے لگی۔ سیف کی آنکھوں میں بے پناہ جذبات تھے اور وہ ان جذبات کا احترام کرتی تھی۔ اس کے قریب چلی آئی، پھر وہ اپنی شدتیں اس پہ لٹانے لگا۔ اس کے انداز میں نرمی تھی، جیسے اس نے حرم کو اپنی زندگی میں تسلیم کر لیا ہو۔ اگلی صبح وہ حیران تھا، اسے یہ سب کیسے ہو گیا؟ وہ تو امی ابو کی ضد کی وجہ سے کبھی بھی اسے اپنانا نہیں چاہتا تھا، لیکن جانے کیا لمحات کا اثر تھا، پھر یہ حرم کی باتوں کا، وہ خود کو نہ روک سکا تھا۔ دوسرے دن وہ ناشتے کی ٹیبل پر نکھری نکھری سی اس کے لیے ناشتہ لگا رہی تھی۔ گلابی رنگ کا سوٹ پہنے وہ اور بھی جذبی نظر لگ رہی تھی، لیکن سیف کا چہرہ سپاٹ تھا۔ اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہ تھا، نہ نفرت کا نہ محبت کا۔ رات جو کچھ بھی ہوا تھا اسے سوچ کے حرم سمجھ نہیں رہی تھی کہ سیف نے اسے اپنی زندگی میں جگہ دے دی ہے، لیکن صبح اس کا موڈ پھر سے ویسا ہی تھا۔ یہ دیکھ کے وہ پریشان ہو گئی تھی۔ سیف تھوڑی دیر بعد تیار ہو کر دکان پہ چلا گیا۔ مین بازار میں اس کی اور ابو کی سونار کی دکان تھی۔ خالہ نے اس کا پریشان چہرہ دیکھا تو بڑے پیار سے پوچھنے لگی، کیا ہوا میری بچی؟ سیف نے کچھ کہا ہے؟ حرم نے نفی میں سر ہلا دیا۔ نہیں خالہ، ایسی کوئی بات نہیں، بس میرے دل سے ایک خوشیاں ختم ہو گیا ہے۔ مجھے ایسے لگتا تھا کہ وہ آئمہ سے دوسری شادی کر لیں گی، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ آئمہ کی ان کی زندگی میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ سن کے زرینہ بیگم مسکرانے لگی۔ شکر ہے خدا کا، ورنہ مجھے ایک ہی ڈر لگا رہتا تھا، وہ ڈائن جیسی لڑکی جس طرح میرے بیٹے کے پیچھے پڑی رہتی ہے، مجھے خطرہ تھا کہ کہیں وہ اسے دوسری شادی نہ کر لے۔ ان کی بات پہ حرم مسکرا دی تھی، لیکن خالہ نکاح کے بعد تو خدا خود بخود دلوں میں محبت پیدا کر دیتا ہے۔ مجھے یقین ہے ایک دن سیف مکمل میری ہو جائیں گے، پھر نہ مجھے کسی آئمہ کا ڈر رہے گا اور نہ ہی کسی اور کا۔ خالہ نے بڑے پیار سے اسے اپنے سینے سے لگایا تھا۔ ہاں ایسا ہی ہوگا میری بچی، اور اگر سیف نے تمہیں اپنی زندگی میں قبول کر لیا ہے تو بہت جلد تم دونوں کی محبت کی نشانی اس دنیا میں آ جائے گی، پھر اس رشتے کو کوئی بھی نہیں توڑ سکے گا۔ بعض رشتے خدا کی طرف سے ہوتے ہیں، تمہارے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا ہے۔ تمہارا اور سیف کا نکاح کسی موزے سے کم نہیں۔ خالہ کی بات پہ وہ مسکرانے لگی۔ تھوڑی دیر بعد وہ کمرے کی صفائی کر رہی تھی جب اس کا موبائل بجنے لگا۔ یہ موبائل ابو نے اسے گفٹ کیا تھا اس سے بات کرنے کے لیے۔ ابو کا نمبر دیکھ کر وہ مسکرا دی، لیکن منیر صاحب کے لہجے میں پریشانی تھی۔ میری بیٹی، مجھ سے ملنے آ سکتی ہو؟ آج میری طبیعت ٹھیک نہیں کچھ۔ یہ سن کے وہ پریشان ہو گئی تھی۔ جی ابو، میں ابھی آتی ہوں۔ وہ فوراً ہی خالہ کے پاس گئی تھی۔ خالہ، ابو کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، مجھے جانا ہوگا ان کے پاس۔ اس کے چہرے پہ پریشانی دیکھ کر خالہ بڑی پیار سے کہنے لگی، ہاں ضرور جاؤ، میں ڈرائیور سے کہتی ہوں وہ گاڑی نکالے، تم جلدی سے تیار ہو جاؤ۔ وہ فوراً ہی آدھے گھنٹے بعد ابو کے سامنے تھی۔ یہ دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔ میں نے تمہیں پریشان کر دیا نا؟ ابو اسے یوں بدحواس دیکھ کر شرمندگی سے کہنے لگے تو وہ باپ کے سینے سے جا لگی۔ کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ آئندہ کبھی بھی طبیعت خراب ہو، کچھ بھی ہو، مجھے فوراً بتا دینا۔ آپ کو بخار تو نہیں؟ ان کی طبیعت بوجھل ہو رہی تھی تو وہ مسکرا دیے۔ ارے نہیں بیٹا، جب سے ریٹائرمنٹ ہوئی ہے بس اکیلے بیٹھے بیٹھے گھبرانے لگ جاتا ہوں۔ یہ تو شام کو محلے کے بچے پڑھنے آ جاتے ہیں تو ان میں دل بہل جاتا ہے۔ یہ سن کر وہ مسکرا دی۔ ایک بات کہوں ابو، اب آپ اکیلے ہیں بالکل اپنی زندگی میں، اب آپ دوسری شادی کر لیں۔ امی کے جانے کے بعد آپ نے میری خاطر اپنی زندگی قربان کر دی، اب کوئی ہونا چاہیے آپ کا خیال رکھنے کے لیے۔ یہ سن کے منیر صاحب ہنسنے لگے۔ ارے بڑھاپے میں کیا میں شادی کرتا ہوا اچھا لگوں گا؟ تم بھی کیسی باتیں کرتی ہو حرم؟ تو وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگی، نہیں ابو، میں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہوں، اور اب کوئی بوڑھی نہیں ہوئی، 45 سال عمر ہے آپ کی۔ میں کہوں گی خالہ سے کہ وہ آپ کے لیے کوئی خاتون دیکھے۔ یہ دیکھ کر منیر صاحب اس کی باتوں پر ہنستے رہے، پھر کہنے لگی، اچھا اماں جی، تم بس جلدی جلدی میرے لیے کھانا بناؤ، تمہارے ہاتھ کا کھانا کھانے کا دل کر رہا تھا، بس اسی لیے طبیعت خراب ہونے کا بہانہ بنایا۔
وہ مسکراتے ہوئے ابو کے لیے کھانا بنانے لگی۔ شام کو سیف دکان سے گھر آیا تو سمجھا کہ حرم شاید کمرے میں ہوگی، لیکن کمرہ خالی تھا۔ نہ جانے کیوں آج اسے عجیب سا محسوس ہو رہا تھا، شاید اسے دیکھنے کی عادت جو ہو گئی تھی۔ تھوڑی دیر گزری تھی، پھر وہ امی سے پوچھنے پہ مجبور ہو گیا، کہاں گئی آپ کی لاڈلی بھانجی صاحبہ؟ زرینہ بیگم دل ہی دل میں خوش ہوئی تھی، لیکن انہوں نے چہرے سے ظاہر نہ ہونے دیا کہ سیف کو اس کی غیر موجودگی کا احساس ہوا ہے، تو بات بناتے ہوئے کہنے لگی، ارے باپ کی طبیعت خراب ہے، وہاں تو جانا تھا نا اسے، چلی گئی 2 دن کے لیے، مجھ سے پوچھا تک نہیں، مجھ سے اجازت بھی نہیں لی، اور آپ نے اسے بھیج دیا۔ وہ غصے سے کہنے لگا تو زرینہ بیگم نے اسے گھور کے دیکھا، تم تو کہتی ہو کہ وہ تمہاری ذمہ داری نہیں ہے، تم اسے بیوی کا حق نہیں دیتی، تو پھر اب ایسے کیوں بھڑک رہے ہو؟ میں ابھی اسے جا رہا ہوں لینے کے لیے۔ یہ سن کر وہ ہنسی، اچھا ٹھیک ہے چلے جاؤ، ہو سکتا ہے کہ وہ واپس آ جائے تمہارے ساتھ۔ وہ حرم کو بلانے کی تیاری کر رہا تھا، جبکہ وہ خود ابو کے لیے مزے مزے کے کھانے بنا رہی تھی۔ ان کی فرمائش پر مٹر قیمہ بریانی اور ساتھ میں کباب بھی بنا لیے تھی، ایک میٹھی ڈش بھی بنا لی تھی۔ اتنا اہتمام دیکھ کر منیر صاحب حیران رہ گئے، ارے بیٹا اتنی ساری ڈشز کس کے لیے بنائی؟ تو وہ کہنے لگی، کس کے لیے بناؤں گی ابو؟ ہم دونوں باپ بیٹی کے لیے، آج ہم دونوں مل کر کھانا انجوائے کریں گے، اور میں 2 دن کے بعد ہی جاؤں گی اپنے گھر، میں نے خالہ کو فون کر کے بتا دیا ہے۔ اچھا بیٹا سیف ناراض تو نہیں ہوگا تم سے؟ تم اسے بتا کر آئی ہو؟ منیر صاحب پریشان ہوئے تو وہ بے دلی سے سوچتے ہوئے دل میں کہنے لگی، انہیں میری پرواہ ہی کہاں ہے، میرے ہونے نہ ہونے سے انہیں بھلے کیا فرق پڑتا ہے۔ اس کے چہرے پر ایک تاریخی چھا گئی تھی، لیکن وہ حشاش پشاش لہجے میں کہنے لگی، جی ابو انہیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا، آپ اطمینان سے کھانا کھائیں۔ ابھی وہ کھانے کی ٹیبل پر بیٹھنے ہی لگی تھی کہ اچانک دروازہ کھلا تھا۔ دروازے سے آنے والا سیف تھا، بلیک کلر کا کرتا شلوار پہنے، خوشبو میں بسا ہوا۔ وہ منیر صاحب کے سامنے اسے دیکھ کر خوش ہو گئے، ارے بیٹا بہت ہی لمبی عمر ہے تمہاری، ابھی تمہارا ہی ذکر ہو رہا تھا، ماشاء اللہ سے صحیح وقت پہ آئے ہو، آؤ بیٹا کھانا کھاؤ۔ وہ سچ میں ہی کھانا کھا کے نہیں آیا تھا، لیکن حرم کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس کے سامنے ہی ہے۔ تبھی وہ عام سے لہجے میں کہنے لگا، دراصل میں حرم کو لینے آیا ہوں، اس نے مجھے بتایا بھی نہیں کہ وہ آپ سے ملنے آئی ہے۔ یہ سن کر شرمندگی سے اس نے سر چکا لیا تھا، جبکہ منیر صاحب کہنے لگی، اچھا بیٹا بس میں نے ہی اسے بلوایا تھا، آج میرا دل چاہ رہا تھا اپنی بیٹی سے ملنے کو، کھانا کھا لوں پھر تم دونوں چلے جانا، لیکن ابو میں 2 دن آپ کے پاس رہنا چاہتی ہوں۔ حرم نے کہا تو سیف نے اسے گھور کے دیکھا تھا، جبکہ منیر صاحب جلدی سے کہنے لگے، کوئی ضرورت نہیں، تمہارا شوہر تمہیں بعد میں لے آئے گا، ویسے بھی گھر اتنا دور نہیں ہے، ٹھیک کہہ رہا ہوں نا سیف؟ تم اسے لے کر آؤ گے نا میرے پاس دوبارہ؟ تو وہ مسکرا دیا، جی انکل کیوں نہیں، جب آپ اسے کہیں گی یہ آپ سے ملنے آ جائیں گی، کوئی روک ٹوک نہیں ہے میری طرف سے، کوئی پابندی نہیں۔ پھر وہ ان کے ساتھ کھانا کھانے لگا، لیکن حرم کو غصہ آ رہا تھا کہ وہ اسے کیوں لینے آیا ہے، جبکہ اسے اس کی پرواہ بھی نہیں تھی۔ صبح وہ کتنے پیار سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی، لیکن اس نے اس پار چہرے کے تاثرات لیے اس کی طرف دیکھا بھی نہیں تھا۔ وہ دل ہی دل میں کتنے وہموں کا شکار تھی۔ کھانا کھا کر انہوں نے چائے پی اور رات کے 10 بجے وہ واپس گھر جا رہی تھی۔ وہ اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھی تھی، لیکن گاڑی میں بیٹھتے ہی حرم نے آنسو بہانے شروع کر دیے۔ اسے یوں روتا دیکھ کر سیف گھبرا گیا تھا، کیا ہوا تم رو کیوں رہی ہو؟ میں نے تو تمہیں کچھ بھی نہیں کہا۔ حرم روتے ہوئے کہنے لگی، میں رکنا چاہتی تھی ابو کے پاس، وہ کتنی اکیلی ہو گئی ہے میری شادی کے بعد، اگر 2 دن مجھے وہاں چھوڑ دیتے تو کیا ہو جاتا۔ وہ سسکیاں لے رہی تھی، تبھی سیف نہ چاہتے ہوئے بھی کہنے لگا، یار میرا کمرہ بہت ہی سونا سونا لگ رہا تھا، اور گھر بھی، مجھے غصہ آ رہا تھا کہ تم نے مجھے بتایا بھی نہیں اور 2 دن رکنے کا پلان بنا لیا، قسم سے میرا دن نہیں لگ رہا تھا، تبھی میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ وہ اسے یقین دلا رہا تھا۔ حرم دل ہی دل میں خوش تو ہوئی تھی، لیکن اسے ابو کے پاس رکنے کا صدمہ بھی تھا۔ تبھی سیف نے اس کا ہاتھ تھام لیا، وعدہ کرتا ہوں جب تم کہو گی دوبارہ تمہیں انکل کے پاس لے آؤں گا، اپنے آنسو صاف کر لو۔ اس نے رخ کھڑکی کی طرف کر لیا تھا، تبھی سیف نے بڑے پیار سے اس کے چہرے کو چھوا تھا، ابھی تک موڈ ٹھیک نہیں ہو تمہارا؟ چلو آج آئس کریم کھلاتا ہوں تمہیں، مجھے کچھ نہیں کھانا، آؤ کچھ نہیں ہوتا۔ گاڑی پارک کر کے اس نے حرم کو سائڈ والا دروازہ کھول دیا تھا، پھر وہ اتر آئی، ساری ناراضگی بھول گئی۔ سیف اسے قریبی آئس کریم پارلر میں لے آیا، وہ مسکرا مسکرا کر اسے باتیں کر رہا تھا، جبکہ حرم بھی اپنا موڈ ٹھیک کر چکی تھی۔
وہ دونوں بہت ہی مکمل لگ رہے تھے۔ تبھی سیف کی نظر سامنے بیٹھے ایک کپل پہ پڑی، لیکن اس چھچورے لڑکے کے ساتھ بیٹھی آئمہ نے بھی سیف کو دیکھ لیا تھا۔ تبھی وہ سرگوشی میں سے کہنے لگی، چلو ہم کسی دوسری جگہ چلتی ہیں۔ یہ سن کے وہ لڑکا حیران رہ گیا تھا، کیا ہوا، کیا پریشانی ہے؟ لیکن آئمہ چپکے سے اس کے قریب سے گزرتی چلی گئی۔ سیف نے نفرت سے اس لڑکی کو دیکھا تھا، یہ نہیں سدھرے گی، اسے عادت ہے ایک لڑکی کو چھوڑ کر دوسرے لڑکے سے دوستیاں کرنے کی۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے غصہ کر رہا تھا۔ کیا ہوا، آپ کا موڈ کیوں خراب ہو گیا؟ حرم فکر مندی سے کہنے لگی تو وہ مسکرا دیا، کچھ نہیں جانم، تمہاری وجہ سے ہی تو موڈ اچھا ہوا ہے۔ چلو جلدی سے آئس کریم کھاؤ، پھر تمہیں گجے بھی لے کر دوں گا۔ آج اس کا موڈ بہت ہی اچھا تھا۔ حرم کا دل دھڑکنے لگا۔ سچ میں خدا نے اسے سیف کی بے لوث محبت سے نواز دیا تھا۔ واپسی کا سفر بہت ہی خوبصورت تھا۔ سیف نے اسے خوبصورت گلاب کے گجرے لے کر دیے تو وہ ساری ناراضگی بھول گئی۔ فوراً ہی اس کا دل محبت سے بھر گیا تھا۔ خالہ نے اس کے ہاتھ میں گجرے دیکھے تو مسکرانے لگی، پھر سرگوشی میں کہنے لگی، تمہیں گھر سے غائب دیکھ کر ایک منٹ نہیں رکا، فوراً ہی کپڑے تبدیل کر کے بھاگا تمہیں لینے کے لیے۔ بس میں بھی اسی وقت کا انتظار کر رہی تھی، جب خود سے یہ تمہاری قدر کرے، تمہاری اہمیت کو جانے۔ یہ سن کے وہ شرما گئی تھی۔ وہ کمرے میں بیٹھی کتاب پڑھنے کی ایکٹنگ کر رہی تھی جب سیف اس کے پاس آیا اور اس کے ہاتھ سے کتاب لے لی۔ حرم کے چہرے پر بے پناہ شرماہٹ تھی تو وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا، مجھے ایسے کیوں لگ رہا ہے کہ آج ہماری سہاگ رات ہے؟ یہ سن کر وہ ہنس پڑی تھی، آپ بھول گئی ہیں کہ ہماری یہ رات پہلے ہی ہو چکی ہے۔ تو سیف کہنے لگا، لیکن وہ تو ایسے ہی اتفاق ہوا تھا، در حقیقت ایسے لگ رہا ہے کہ تم آج نئی نویلی دلہن ہو، بالکل پہلی رات کی طرح تمہارے چہرے پر شرم و حیا ہے، اور ایسی لڑکیاں بہت ہی کم ہوتی ہیں۔ اس نے حرم کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام لیا تھا، پھر اس کی پیشانی چوم لی۔ اس کی اتنی محبت پر وہ کانپ کے رہ گئی تھی، اس کا دل پوری شدتوں سے دھڑک رہا تھا۔ سیف نے اپنی جیب سے خوبصورت انگوٹھی نکالی، یہ لے محترمہ، یہ آپ کے لیے خاص طور پہ بنوائی ہے، ڈائمنڈ کی رنگ ہے۔ حرم کو یقین نہیں آ رہا تھا، لیکن سفید ہیرا اس کی انگلی میں جگمگا رہا تھا۔ وہ اسے دیکھتی رہی تو سیف مسکراتے ہوئے کہنے لگا، یہ تم سے زیادہ خوبصورت نہیں ہے اور نہ ہی تم سے زیادہ قیمتی، تم میرے لیے زندگی میں سب سے خاص ہو گئی ہو، ہمیشہ ہی مجھے اپنی زندگی میں سب سے خاص رکھنا۔ یہ سن کے حرم ہنستی تھی، بھلا یہ بھی کوئی کہنے کی بات ہے، آپ میرے شوہر ہیں، میری زندگی بھر کے ساتھی، میں خوش قسمت ہوں جو مجھے آپ کی محبت نصیب ہوئی۔ سیف نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ دو خوبصورت جوڑیوں کی زندگی کا ملن مکمل ہو گیا تھا جو خدا نے ایک دوسرے کے لیے تخلیق کیے تھے۔